کر کے اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے، تو ان کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہے۔ چنانچہ امت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں اور صحابہ اکرام مغفور ہیں۔ مغفور کا مطلب کیا ہے کہ معصوم تو نہیں ہے، مگر اگر ان سے کوئی خطا بھی ہوئی اجتہادی طور پر تو اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ اب بعد میں کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان پر حرف گیر ہو اور اسے تحقیق و جستجو کا موضوع بنائے۔ تو یہ الفاظ عام کرنے چاہیے، ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے، اوروں تک بھی پہنچانا چاہیے، اس لیے کہ مقام صحابہ کا تحفظ اصل میں دین کا تحفظ ہے، ختم نبوت کا تحفظ دین کا تحفظ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، صحابہ مغفور ہیں، یعنی بخش دیے گئے۔ یحبہم، اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، ویحبون، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اذلۃ علی المؤمنین، انتہائی نرم ہوں گے اہل ایمان کے حق میں۔ عزت علی الکافرین، انتہائی سخت گیر ہوں گے کافروں کے بارے میں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مزاجاً نرم تھے اور نرمی کا اظہار ہوتا تھا کہ آپ جود و سخا کے حامل تھے، بہت لوگوں کو عطا کیا کرتے تھے، نوازا کرتے تھے، مگر جب کافروں نے اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا معاملہ تھا اور خاص طور پر ارتداد کے فتنے کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جو آہنی عزم ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیا دین کو بدل دیا جائے گا جبکہ میں زندہ ہوں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال کو زکوٰۃ دیتا تھا اور اس میں بکری کے ساتھ بکری کی جو رسی ہے وہ بھی دیا کرتا تھا، اور اب اگر اس میں بھی کمی کرے گا تو میں اس سے قتال کروں گا۔ بعض صحابہ اکرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تک نے یہ رائے ظاہر کی کہ اس موقع پر اچھا نہیں ہے کہ ہم نیا محاذ کھول لیں، ویسے ہی مسلمان پریشان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا واقعہ ہے، پھر اس کے علاوہ بھی جو خارجی دشمن ہے وہ موجود ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ کچھ نرمی کی جائے۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اور یہی سختی تھی کافروں کے بارے میں جس نے دین کو پھر ثبات عطا کیا اور وقت ثابت کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف برحق تھا۔ اذلۃ علی المؤمنین عزت علی الکافرین، اور یہ اوصاف بعد میں بھی نیک لوگوں کے ہونے چاہیے، چاہے وہ مسلمانوں کے حکمران ہوں، چاہے وہ مسلمانوں کے اور رہنما اور لیڈر ہوں۔ مسلمانوں کے بارے میں انتہائی نرم شفیق ہوں اور غیر مسلموں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں سخت ہوں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں اللہ کے راستے میں، ولا یخافون لومۃ لائم، کرنے والے کی ملامت سے۔ جو لوگ خیر خواہی کے انداز میں ملامت کرتے ہیں اور جو لوگ طعن و تشنیع کے طور پر ملامت کرتے ہیں، ہر ایک سے بری رہتے ہیں، اس کا کوئی انہیں اثر نہیں ہوتا۔ جو بات حق ہے وہ حق ہے، چاہے اپنے ناراض ہو جائیں، چاہے پرائے دشمن ہو جائیں، کچھ دین کے معاملے میں ملامت کو گوارا نہیں کرتے، دین کے معاملے میں ادنا تحریف کو گوارا نہیں کرتے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی کشائش والا، خوب جاننے والا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے دوست تو اللہ ہیں، یعنی اہل ایمان کے دوست کون ہیں؟ اللہ ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اہل ایمان بھی سارے اس قابل نہیں کہ ان کے ساتھ تمہارا خاص تعلق، جو ایمان پر عمل بھی کرتے ہوں، آپ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی رکھتے ہوں، یہ ہے جو کہ خاص دوست ہوتے ہیں مومنین کے، یہ ہے جن پر کہ بھروسہ کیا جاتا ہے، یہ ہے جن سے کہ خاص مواقعوں پر جن پر اعتبار کیا جاتا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، وہم راکعون، اس حال میں کہ وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ یہاں رکوع بمعنی عاجزی کے استعمال ہوا، نہ کہ نماز کا رکن رکوع۔ اس آیت کے بارے میں اہل تشیع نے یہ خیال ظاہر کیا کہ حضرت علی کی ولایت کے بارے میں اور بقیہ سب کو چھوڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص ولایت اہل ایمان کی حاصل ہے، اور وہ بھی حکمرانی کے معنی میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے جتنے ماخذات ہیں وہ اس خیال کی تائید نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل ایمان کے دوست ہیں، من جملہ دیگر اہل ایمان کے۔ خود آپ کے پوتے سے جب یہ سوال ہوا حضرت زین العابدین سے، تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی حضرت علی کے بارے میں بھی ہے، بشمول دیگر صحابہ کی، یعنی جس طرح سے بقیہ اصحاب رسول اہل ایمان کے ولی ہیں، ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو اس آیت میں نہ کوئی الفاظ میں ایسا کوئی خاص قرینہ ہے جس کی وجہ سے کہا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقیہ کو چھوڑ کر اہل ایمان کے لیے خاص ولی یعنی حکمران ہیں، اور اس آیت سے یہ نکالنا کہ بقیہ کی نسبت آپ کو حکومت کا اختیار تھا اور آپ کو ہٹا کر دوسروں کو دے دیا گیا، نعوذ باللہ یہ غضب تھا، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن کی کوئی تائید قرآن و سنت سے نہیں ہوتی۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو کوئی دوستی کرے اللہ سے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول سے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کی پارٹی ہے اور یہی غالب رہنے والے ہیں۔
مراد کیا ہے کہ تم یہ اوصاف اختیار کرو گے جو ما سبق آیات میں بیان کیے گئے، تو اللہ اس کے بدلے تمہیں دنیا میں بھی عروج عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اقتدار عطا فرمائیں گے۔ جہاں یہ اوصاف حمیدہ مسلمان اختیار کرتے ہیں، وہیں اہل ایمان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کے وعدے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوا ولعبا، اہل ایمان نہ بنا لو دوست، آگے جا کر کیا نہ بنا لو، اس کا تذکرہ بعد میں آتا ہے، یہاں پر خبر مبتدا کی مؤخر ہے، اولیاء کا الفاظ آگے آئے ہیں، نہ بنا لو دوست ان لوگوں کو، الذین وہ لوگ، اتخذوا جنہوں نے بنا لیا، دینکم تمہارے دین کو، حزوا ولعبا ہنسی کا اور کھیل کا نشانہ۔ صحابہ اکرام جس طرح نماز پڑھتے تھے، اس پر یہود کا یہ طریقہ تھا کہ مذاق اڑاتے تھے، اور مفسرین نے لکھا خاص طور پر جو سجدے کی حیت ہے، سجدہ انہوں نے اپنی نماز سے غائب کیا تھا، رکوع اپنی نماز سے غائب کر دیا تھا، یہود و نصارہ نے ایک ایک رکن دونوں نے غائب کیا تھا۔ تو اب مسلمان جب مکمل نماز پڑھتے تھے اور رکوع بھی کرتے تھے اور سجدہ کرتے تھے، تو یہ لوگ تالی پیٹا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ کیسا طریقہ ہے نماز پڑھنے کا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو جاہل لوگ ہیں، ناواقف ہیں، اور یہ جب مذاق اڑائے تو تم ان کے مذاق کی تو پرواہ نہ کرو، دوسرا ان سے دوستی بھی نہ کرنا۔ جب کسی کی انسان پرواہ نہیں کرتا تو اس کے مذاق اڑانے کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کہا کہ ان کو دوست نہ بناؤ، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، والکفارا، اور ایسے ہی کافروں کو بھی دوست نہ بناؤ۔ وہ کیا کرتے تھے؟ آگے ذکر آ جائے گا کہ جب مسلمان نماز پڑھتے تھے تو وہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں پیٹتے تھے۔ اولیاء، انہیں اپنا دوست نہ بناؤ، واتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم صاحب ایمان ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تمہیں آواز دی جاتی ہے نماز کے لیے، یعنی اذان کی آواز آتی ہے، یہ جو پاکیزہ کلمات ہیں جس میں خاص نورانیت ہے، بندہ مومن کے دل کا سرور ہے۔ اذان کی آواز وہ سنتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے مسلمانوں کی بستی ہے، اذان کی آواز سنتا ہے تو اس کو ایک سرور کی ایک کیفیت معلوم ہوتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کبریائی کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے۔ تو جب یہ نماز کے لیے پکارے جاتے ہیں، اتخذوها ہزوا، تو یہ کافر لوگ اس ان اذان کے الفاظ کو بھی مذاق کا نشانہ بنا لیتے ہیں، وہ لعبہ اور کھیل کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ مختلف افراد کا ذکر آتا ہے حدیث میں، ایک خاص طور پہ ایک راہب تھا اور عیسائی تھا، مدینے کے پڑوس میں رہا کرتا تھا، تو وہ جیسی اذان سن کے آواز سنتا تھا تو کہتا تھا کہ احرق اللہ الکاذبہ، اللہ جھوٹے کو جلا دے، یعنی اذان دینے والے جو سچ کا آواز بلند کرنے والا ہے، سچ کا آویزہ بلند کرنے والا ہے، اس کے بارے میں ایسے الفاظ کہتا تھا۔ اور یہ آیات نازل ہوئی، اس کے بعد اس شخص کو اس طرح سے اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا کہ ایک روز اذان کے موقع پر اس کا گھر ہی جل گیا۔ تو کہتے ہیں، کہا گیا کہ جب اذان کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ مذاق اڑاتے ہیں، ذالکا، یہ اس لیے ہے بأنہم قوم لا یعقلون، یہ لوگ وہ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، کیا تم ہم سے اس بات کا بدلہ لیتے ہو، کیا تم اس وجہ سے ہم سے ناراض ہو، الا ان آمنا باللہ، اس بات پر کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی تورات و انجیل، اس پر بھی اجمالی ایمان رکھتے ہیں۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے اکثریت نافرمانوں کی ہے۔ قل کہہ دیجئے، هل أُنَبِّئُكُمْ، کیا میں تمہیں بتاؤں، بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ، من ذالکا، جو کچھ تم حرکتیں کرتے ہو اس سے زیادہ بدتر شے کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ دنیا میں تمہاری زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، مسلمانوں کی ہر راحت تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہے، اس سے زیادہ بری چیز تمہیں کیا ہے بتاؤں، مصوبتاً عند اللہ، جزا کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے، من لعنہ اللہ، جس کسی پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور اس پر غضبناک ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور بنا دیا ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو سور، جو سب کے احکام میں خلاف ورزی کرنے والے تھے۔ یعنی قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو بعض اوقات ان کا ماضی بھی یاد کرانا چاہیے، اور آج آپ دیکھیے اس کا اظہار ہے اس بات میں کہ کس طرح سے یہودیوں کے لیے چیز تکلیف دہ بنی ہوئی ہے، ان پر ہونے والے نازل ہونے والے عذاب، جس کو وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم سے تعبیر کرتے ہیں، ان پر نازل ہونے والے عذاب جو اللہ نے بعض اوقات آسمان سے اتارے اور بعض اوقات دیگر افراد کے ہاتھوں ان کو عذاب میں مبتلا کیا، اس کا تذکرہ کیا جائے تو وہ چڑھ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے قانون سازیاں کرتے ہیں کہ ان کے خلاف بات نہ کی جائے اور اس بات کرنے پر پابندی لگا دی جائے۔ قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ بتاؤں اس سے زیادہ تمہیں کیا چیز بری لگتی ہے، کیا چیز بری ہے تمہارے لیے،
اللہ کی طرف سے بدلے کے طور پر، یعنی دنیا میں بھی ایک عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ من لعنہ اللہ، جس کسی پر لعنت کی اللہ نے، یعنی ان پر لعنت کی گئی، وغضب علیہ، اور اللہ غضبناک ہوا ان پر، وجعل منہم، اور بنا دیا ان میں سے، القردۃ، بعض کو بندر، والخنازیر، اور بعض کو سور بنا دیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جو ان میں سے کم عمر تھے ان کو بندر بنا دیا گیا، جو پختہ عمر کے تھے ان کو خنزیر بنا دیا گیا۔ وعبد الطاغوت، اور انہوں نے پوجا کی شیطان کی۔ یہاں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہود میں سے بعض ایسے لوگ ایک طرف تو توحید کے علمبردار بنتے ہیں، دوسری طرف یہ شیاطین کی پوجا بھی کرتے ہیں، اور یہ اس کی صورت جو انہوں نے اپنے لیے اس کی ظاہری صورت بنائی ہوئی ہے وہ جادو کی، اور غیر یہودیوں پر جادو کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، اور جادو کا منتہا یہ ہے کہ شیطان کی بندگی کی جائے۔ جب شیطان کی پرستش ہوتی ہے تو جادو کارگر ہو جاتا ہے، یا کہیں اس میں زور پیدا ہو جاتا ہے۔ آج کے یہود بھی اس طریقوں کو اختیار کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ اولئک شر مکانہ، یہ لوگ بدتر درجے کے اعتبار سے، واضلوا عن سواء السبیل، اور یہ سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس، قالوا، تو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے، وقد دخلوا بالکفر، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ آئے ہی تھے کفر کے حالت۔ جب یہ داخل ہوئے تھے آپ کے پاس، یعنی آپ کے پاس آئے تھے تو تب بھی کفر کے ساتھ تھے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور یقیناً یہ کفر ہی کی حالت میں باہر گئے۔ مختلف اوقات میں مختلف گروہ آیا کرتے تھے، آ کر بات کرتے تھے، کلام کرتے تھے۔ ان میں سے خاص طور پر ایک گروہ کا ذکر ہو رہا ہے جو آ کر، یہودیوں کا گروہ تھا، اور آ کر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ قرآن کے علاوہ اور کس کس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات پر، انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کس کس نبوت پر ایمان رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ حضرت موسیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی پہلی بات تو صحیح تھی، یہود کے علماء تھے، کہنے لگے جو دوسری بات آپ نے کی نا، اس سے ہماری دشمنی ہے۔ حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھنے اور انجیل پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہم آپ سے ناراض ہیں، ورنہ ہم ایمان لے آتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئے۔ تبصرہ کیا گیا کہ یہ آئے بھی کفر کے ساتھ تھے، یعنی ان کی نیت ہی یہ تھی، اور گئے بھی کفر ہی کے ساتھ واپس ہیں۔ اللہ عالم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما کانوا یکتمون، ان سب چیزوں کو جو چھپاتے ہیں، یعنی جو سینوں میں راز ہیں، جو تمہاری نیت ہے بری، ان سے اللہ واقف ہے۔ اور آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سو کو یسارعون فی الاسم، وہ جلدی جاتے ہیں گناہ کی بابت، گناہ کے ارتکاب میں جلدی کرتے ہیں، والعدوان، اور زیادتی کرتے ہیں۔ گناہ ذات سے متعلق، عدوان اوروں سے متعلق گناہ، یعنی دوسروں کو نقصان پہنچانا۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور ان کے حرام کھانے میں بڑی جلدی کرتے ہیں، طرح طرح سے اس کو اپنے لیے حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہیلے بہانوں سے حرام کو اپنے لیے حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت کسے کہتے ہیں، ذکر کیا تھا کہ اس کا ایک اطلاق رشوت پر بھی ہوتا ہے۔ لبئس ما كانوا يعملون، البتہ بہت برا ہے وہ عمل جو وہ کرتے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانیون، کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ روکتے، کیوں ایسا نہ ہوا اور کیوں ایسا ہوتا نہیں کہ روکتے ان کو ان کے رب والے، احبار اور علماء۔ رب والے سے مراد صوفیاء ہیں، اور احبار سے مراد ہیں علماء۔ ان قولهم الاسم، ان کی بری بات کہنے سے، واکلہم السحت، اور ان کے حرام کھانے سے۔ لبئس ما كانوا يصنعون، بہت برا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ عوام کا حال اوپر بیان کیا گیا، خواص کا حال یہاں بیان کر دیا گیا کہ ان کے ہاں بگاڑ آیا، کیسے آیا کہ ان کے علماء اور صوفیاء وہ بگڑ گئے تو عوام بھی بگڑ گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرآن حکیم میں سب سے زیادہ سخت ہے توبیخ کے اعتبار سے، یعنی زجر، اللہ کی طرف سے ڈانٹ سنائے جانے کے اعتبار سے۔ اور یہ جس طرح سے اس امت سے متعلق تھی، اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ دو طبقے، رب والے یعنی صوفیاء، اور احبار یعنی علماء، ظاہر شریعت کے جاننے والے، بواطن شریعت کے جاننے والے۔ ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو حق پر قائم رکھیں، اور ساتھ ساتھ روکیں دوسروں کو حرام کھانے سے، خود بھی بچیں حرام سے، اوروں کو بھی حرام سے بچانے والے ہوں۔ اپنے لیے چیزوں کو حلال کر لینا اور اس کو جو ہے وہ دوسرا نام دے کر جائز کر لینا، یہ کوئی صحیح روش نہیں ہے۔ جب بھی یہ کسی قوم میں آتی ہے تو بگاڑ کا آغاز ہو جاتا ہے، اور جب خواص بگڑ جاتے ہیں تو عوام میں بگاڑ جو ہے وہ سرایت کر جاتا ہے۔ تو کہا تمہاری دو ذمہ داریاں، دوہری ذمہ داری ہے، ایک یہ کہ خود بچنا ہے حرام سے، دوسرا یہ کہ لوگوں کو روکنا ہے حرام سے۔ معلوم ہوا پہلی بات یہ ہونی چاہیے، دوسری اور تعلیمات تو اپنی جگہ ساتھ ساتھ چلیں گی، اور سمجھانے والی باتیں ہیں، فضائل بھی سنائے جائیں گے، اور مستحبات بھی سکھائے جائیں گے، اور اسی طرح سے احکامات شریعت کی تفصیلات بھی بتائی جائیں گی۔ مگر سب سے پہلا کام جو ممبر و محراب سے ہونا چاہیے، جو کسی تعلق میں آئے، کسی عالم سے متعلق ہو، کسی صوفی سے متعلق ہو، تو اسے چاہیے اپنے متعلقین میں سب سے پہلی چیز جس کو روکے وہ حرام خوری ہے۔ بتائے انہیں اس بات کو کہ یہ سب کچھ اللہ کی شریعت حرام ہے، اس سے بچو۔
اور وضاحت کے ساتھ بتایا، اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، یہ نہ سوچے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، یہ نہ سوچے کہ لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے، یہ نہ سوچے کہ فلاں چندہ نہیں دے گا، یہ نہ سوچے کہ فلاں بااثر آدمی ہے، کسی کی اثر و سوخ کا، کسی کی مال دولت کا، ثروت کا خیال نہ کرے، حق بات کو وضاحت کے ساتھ کرے۔ لولا ينہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم، ان کی گناہ کی بات کرنے سے، واکلہم السحت، اور ان کے حرام کھانے سے، لبئس ما کانوا یصنعون، برا ہے وہ جو ایسا کرتے ہیں۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ تو فرمایا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرض مانگتا ہے، کون ہے تم میں سے جو قرض دے اللہ کو قرض حسنہ؟ نے کہا، یا مسلمانوں کی عمومی حالت زار کو دیکھتے ہوئے کہ مسلمان اتنے کمزور ہیں، نحیف ہیں، نادار ہیں، اور ان کی معاشی حالت اچھی نہیں ہے، اس کو دیکھ کر وہ کہنے لگے، کہا یہودیوں نے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، غلت ایدیہم، بند جائیں ان کے ہاتھ۔ ایک بددعا بھی ہے اس کے اندر، یعنی یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ برا ہو ان کا، اور دوسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تو وسیع ہے، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے، یہ محتاج ہیں۔ وَلُعِنُوا، اور لعنت کیے گئے، یعنی یہود، یہ کہنے والے، بما قالوا، بسبب اس کے جو انہوں نے کہا، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اب اللہ کے دو ہاتھ، اس سے کیا مراد ہے؟ جو الفاظ قرآن حکیم میں آئے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اور احادیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، یعنی دائیں ہاتھ جیسے ہوتا ہے، یعنی یہ کہ سیدھے ہیں۔ ان معنی میں ہم ایمان رکھتے ہیں، باقی اس کی تفصیل کیا ہے، کس طرح ہے، اس پہ ہم نہیں جاتے، اور نہ ہم اس کی تشبیہ قائم کرتے ہیں کہ جیسے انسان کے دو ہاتھ ہیں اس طرح اللہ کے ہاتھ ہیں، نہیں، اللہ کی شان کے مطابق اس کے ہاتھ ہیں۔ ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، یعنی البتہ معنی سمجھنے کے لیے بات ضرور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندوں پر خرچ کرتا ہے، یعنی مخلوق کو عطا فرماتا ہے، ہر طرح سے عطا فرماتا ہے، ہر اعتبار سے عطا فرماتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، یقیناً وہ زیادہ کرے گا بہتوں کو ان میں سے، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اس کے سبب جو نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے آپ پر، طغیانًا وَكُفْرًا، طغیانی اور کفر میں، سرکشی اور کفر میں، یعنی جو کچھ قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے اس سے اہل ایمان میں بڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف اہل کفر وہ اپنے کفر میں سرکشی اور عدوان میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کی گمراہیوں کا پردہ چاک ہو رہا ہے، اور ضد و عناد کی وجہ سے وہ اور زیادہ طغیانی میں، سرکشی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر مسلمانوں کی دشمنی میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اور ہم نے ڈال دی ہے ان کے مابین عداوت، والبغضاء، اور بغض، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، روز قیامت تک۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ، ہر مرتبہ جب وہ بھڑکاتے ہیں آگ جنگ کے واسطے، جنگ کے لیے۔ کیا ہوتا تھا کہ یہود تھے جو راس الفتنہ تھے، فتنے کا سر یہی بنے ہوئے تھے، اور بار بار کبھی مسلمانوں کے خلاف منافقین کو اکساتے تھے، کبھی مشرکین مکہ کو اکساتے تھے، کبھی کسی اور قبیلے کو کچھ تعاون کرتے تھے، مال دیتے تھے، کسی کو جھوٹ کہتے تھے، کسی کو کچھ کہتے تھے، اور اس طرح اکسا کر لے کر آتے تھے کہ جنگ کا موقع ہو جائے، مسلمانوں پر سب چڑھ دوڑیں۔ اور ان کی ان کوششوں کا ان کی انتہائی صورت جو ہے وہ غزوہ احزاب میں سامنے آئی تھی، انشاءاللہ آگے چل کر پڑھ لیں گے۔ اس طرح جمع کر کر لائے تھے پورے عالم عرب سے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو، مگر اللہ فرما رہا ہے کہ ہر مرتبہ جب یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اطفاء اللہ، تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسی صورت ظاہر فرما دیتا ہے جو مسلمانوں کے حق میں ہو۔ وَيَسَعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں زمین میں فساد کرنے کے لیے۔ ایک یہودی سرگنا تھا ان کا، وہ باقاعدہ اس کام کے لیے سفر کرتا تھا، کبھی ایک قبیلے میں جائے جا کر کچھ کہے، کبھی دوسرے قبیلے میں جائے جا کر کچھ کہے، اور اس طرح لوگوں کو یہ دوڑ دھوپ کے ذریعے سے فساد پر آمادہ کرتا تھا۔ واللہ لا يحب المفسدین، اللہ پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو۔ ولو ان اہل الکتاب، اور اگر بے شک اہل کتاب آمنو، ایمان لے آئیں، واتقوا، اور تقوی کی روش اختیار کریں، لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو ضرور ہم دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو، ولادخلناہم جنات النعیم، اور ہم ضرور داخل کریں گے ہم ان کو نعمتوں والے باغات میں۔ دعوت ایمان ساتھ ساتھ رکھی جا رہی ہے، یعنی ان کے لیے دروازے بند نہیں کیے گئے، اگر تم آج بھی ایمان لے آؤ اور اپنی روش صحیح کر لو تو تمہارا اجر بڑا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر بے شک وہ قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس کو جو نازل کیا گیا ان کی طرف، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے، یعنی مجموعہ ہدایات آسمانی، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو یقیناً وہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پیروں کے نیچے سے بھی،
یعنی آسمان و زمین کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، آسمان سے بارش برستی، خوب ہریالی ہوتی، اور زمین سے جو کچھ خزانے اللہ نے زمین کے اندر رکھے ہیں، چاہے وہ فصلیں ہو گئے اس سے یا معدنیات جو اس کے اندر ہے، وہ بھی ان کو مل جاتی ہیں۔ اور یہ اہل ایمان کے لیے بھی ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد کا قائم کرنا، جو شریعت کی حدود ہیں ان میں سے کسی ایک شرعی سزا کا نافذ کرنا، کسی ایک حد کا قائم کرنا، اسے جاری کر دینا، یہ 40 سال کی بارش سے، اور ایک روایت میں 40 دن کا ذکر آیا، ایک میں 40 سال کی، یعنی بارش سے، برسنے والی بارش سے پیدا ہونے والی ہریالی سے زیادہ بابرکت ہے، زیادہ خیر کا ذریعہ ہے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ دوسرا ہے، جب اس کی شریعت کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں اور دنیا کی پرواہ نہیں کرتے کہ دنیا والے کیا کہیں گے، احکامات شریعت پر قائم رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں طرح طرح سے نوازتے ہیں۔ دنیا والے اپنی امداد بند کر دیتے ہیں، ذلت والی امداد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت کا رزق عطا فرما دیتے ہیں، چاہے مال غنیمت کی صورت میں ہو، معدنیات کی صورت میں ہو، اس کے علاوہ باطنی برکت کی صورت میں ہو۔ اللہ کے خزانے بے پایا ہیں، لا کلوا من فوقہم، تو کھائیں یہ اپنے اوپر سے بھی، ومن تحت ارجلہم، اور اپنے پیر کے نیچے سے بھی، یعنی زمین بھی خزانے اگل دے۔ منہم امۃ مقتصدۃ، ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو درمیانی راہ چلنے والا، یعنی حق پر قائم ہے، صحیح خیال کا حامل ہے، اس کے سامنے جب حقائق واضح کیے جاتے ہیں تو وہ ایمان لانے والے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ برے اعمال میں لگے ہوئے ہیں، برے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک، پہنچا دیجئے جو آپ تک نازل کیا گیا، آپ پر نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر نہ کیا آپ نے ایسا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ رسالت کا حق ادا کرنے والے نہ ہوں گے، آپ رسالت پہنچانے والے یعنی پیغام پہنچانے والے نہ ہوں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر لوگوں کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی تو ایک بڑا سخت موقع تھا، مکہ کے قیام کے زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی، اگرچہ سورت مدنی ہے مگر اس آیت کے شان نزول میں لکھا کہ یہ آیت مکی ہے، اور یہ بھی ایک قرین قیاس ہے کہ اس کا نزول ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا کہ حج کا موسم تھا اور اطراف و اکناف سے تمام عالم سے لوگ جو آتے تھے حج کے لیے وہ آئے ہوئے تھے، اپنے طریقے شرک پر وہ حج کر رہے تھے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، کہتے ہیں کہ میں عقبہ کے پاس تھا اور وہاں میں نے آواز لگائی، لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں میری بات سنو، اور یہ بات سنو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اور پھر ان سے کہا کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جیسے ہی آپ نے توحید کی دعوت سامنے رکھی تو اس موقع پر آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں نے دیکھا کہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، ہر کوئی مجھ پر پتھر پھینکتا تھا اور مٹی اٹھا کر میری طرف پھینک رہا تھا، یہاں تک کہ میں پریشان کے عالم میں تھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وہ تشریف لے آئے، انہوں نے آ کر پھر میرے لیے ڈھال کر دی، اور اس کے بعد مجھے بچا لیا ان لوگوں سے جو لوگ میرے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے اور طرح طرح سے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو الفاظ جاری تھے، زبان مبارک پر وہ کیا الفاظ تھے؟ اللہم اہد قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، فإنہم لا یعلمون، کہ یہ علم نہیں رکھتے، یہ جانتے نہیں ہیں، میں ان کی خیرخواہی کر رہا ہوں، یہ بات سمجھ نہیں رہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس جو ان کے چچا تھے بعد میں ایمان لائے، وہ اس موقع پر آ گئے اور آ کر آپ کو بچایا لوگوں سے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ظاہر تو یہ بتاتا ہے کہ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی، مگر جو اس کا سیاق و سباق ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہونے والی ہے، تو کیا عجب کہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہو۔ فرمایا کہ اللہ آپ کی حفاظت فرما لیں گے۔ اور یہ جو فقرہ ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خاص پہرا ہوتا تھا، مستقل پہرے کے لیے کچھ صحابہ ساتھ ہوتے تھے، آپ نے ان کو ہٹا دیا اور فرمایا کہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، تو اب کوئی آپ کو براہ راست نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ہدایت نہیں کرتا کافر لوگوں کو۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی حقیقت پر نہیں ہو، تمہاری کوئی اوقات نہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات و انجیل کو، یعنی اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اس کی حقیقت، اس پر عمل پیرا ہونے کی صورت آج کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس میں بتایا تھا کہ نبی آخر زمان آئیں گے، ان پر ایمان لے آؤ۔ وما انزل الیکم من ربکم، اور وہ سب کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، ولا یزیدن کثیرا منہم، اور یقیناً زیادہ کرے گا بہتوں کو اس میں سے، ما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر، یعنی
قرآن کا نزول ان کے لیے طغیانی میں اور کفر میں اضافے کا ذریعہ بن رہا ہے. فلا تاسا علی القوم الکافرین، تو آپ ہرگز غم نہ کھائیں کافر لوگوں پر، آپ غمگین نہ ہو، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، آپ نے پیغام پہنچا دیا. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی مسلمان ہوئے، والذین ہادو، اور وہ جو یہودی ہوئے، والسابعون، اور وہ جو کہ سابی ہوئے یعنی پچھلے دین کو چھوڑ کر نئے دین میں آ گئے، والنصارى، اور جو نصرانی کہلائے. آمن باللہ، جو کوئی ایمان لایا، اب یہاں بھی اللہ پر ایمان لائے یہاں بھی معذوف ہے، فی زمانہم، اپنے اپنے زمانوں میں، جس وقت جو دین ویلڈ تھا اس وقت اس پر ایمان لانے والا تھا، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے نیک اعمال کیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، تحقیق ہم نے لیا تھا بنی اسرائیل سے پختہ عہد، وارسلنا الیہم رسلا، اور بھیجے ان کی طرف کئی رسول، پے در پے رسول بھیجے. کلما جاءہم رسول، ہر مرتبہ جب ان کے پاس کوئی رسول آتے، بما لا تحوی انفسہم، ایسی بات لے کر جو ان کی خواہشات نفس کے موافق نہ ہوتی، فریقا کذبوا، تو انہوں نے جھٹلایا ایک فریق کو، وفریقا یقتلون، اور ایک فریق کو قتل کر ڈالا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا مثال کے طور پر، اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو قتل کر ڈالا انہوں نے. وحسبوا، اور انہوں نے گمان کیا، اللہ تکون فتنۃ، کہ یہ سب کچھ ان کے لیے آزمائش نہیں بنے گی، یہ سب ان کے لیے عذاب کا ذریعہ نہیں بنے گا. فعموا، پھر وہ اندھے ہو گئے، وصموا، اور بہرے ہو گئے. ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے انہیں ایک موقع دے دیا، یعنی ہدایت قبول کر لو اب جو آخری نبی آئے ہیں. ان کے اندھے اور گونگے ہو جانے کے بعد، ان کے مبتلا فتنہ ہو جانے کے بعد اللہ نے انہیں ایک موقع دے دیا، مگر ان کا حال کیا ہوا؟ ثم عموا، پھر وہ اندھے ہو گئے، وصموا، پھر وہ بہرے ہو گئے. کثیر منہم، اکثریت کا حال یہ ہوا. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ سبحانہ وتعالی خوب دیکھنے والا ہے ان کے اعمال کو. معلوم ہوا کہ انہیں مہلت تو دی گئی، انہوں نے اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا. لقد کفر الذین قالوا، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی اللہ نعوذ باللہ حلول کر گیا مسیح ابن مریم میں. وقال المسیح، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو یوں کہا تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ربی و ربکم، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ، بے شک جو کوئی شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو تحقیق اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. وماواہ النار، اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ بنا دیا ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. لقد کفر الذین قالوا، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ بے شک اللہ تین میں کا تیسرا ہے، یعنی تثلیث کا عقیدہ اختیار کیا. وما من الہ الا الہ واحد، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی معبود حقیقی نہیں سوائے ایک معبود کے. وَإِلَّمْ ینتہو، اور اگر یہ باز نہ آئے، اما یقولون، اس سے جو یہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ضرور پہنچ کر رہے گا ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب. افلا یتوبون الی اللہ، تو پھر کیا تم توبہ نہیں کرتے ہو اللہ کے حضور، باز نہیں آتے اپنی کفریہ باتوں سے. وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور اس سے استغفار نہیں کرتے، بخشش طلب نہیں کرتے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. مَلْ مسیح ابن مریم، نہیں ہے مسیح ابن مریم، یعنی ان کی حقیقت کل یہ ہے، الا رسول، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، برگزیدہ ہیں. قد خلت من قبل الرسل، تحقیق گزر چکے ان سے پہلے بھی بہت سے رسول. وامہ صدیقہ، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی والدہ صدیقہ تھی، پاک دامنہ تھی. ان کی والدہ بڑی ایمان والی خاتون تھی، حضرت مریم سلام علیہا. کانا یا دونوں، یعنی والدہ اور بیٹے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی یہ از قسم بشر تھے، از نوع بشر تھے، اور جیسے انسان کھانا کھاتا ہے ایسے وہ بھی کھانا کھاتے تھے. تو جو کھانا کھائے اور یہ بقیہ علائق بشریت اس کے ساتھ ہوں، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ تم نے ان دونوں کو خدا بنا لیا، غور تو کرو. اور یہ جانتے ہو تم، یعنی یہ اس بات کا بھی اقرار کرتے ہو کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، تو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ انظر، ذرا دیکھو تو، کیف نبین لہم الآیات، کیسے اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں، واضح کرتے ہیں ان کے لیے ان کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، ان کے لیے حق کو واضح کر دیتے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے. ثم انظر، پھر دیکھو ذرا، انا یوفکون، کہ کہاں سے یہ پھرائے جاتے ہیں، یعنی عقل ان کی اوندھی ہو جاتی ہے. قل، کہہ دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتے
نقصان پہنچانے کا نہ نفع پہنچانے کا. واللہ هو السمیع العلیم، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، نہ غلو کرو اپنے دین میں غیر الحق، نہ حق طور پر. یہ ہدایت پہلے بھی آئی پھر دہرائی گئی، اہم ہدایت ہے. قرآن حکیم میں اہم باتوں کو دہرا کر ذکر کیا جاتا ہے، سننے والوں کے دل دماغ میں بیٹھ جائیں، یہ حقائق دین کے ازبر ہو جائیں، معلوم ہو جائے کہ دین میں غلو ایک بری چیز ہے. اہل کتاب سے بھی کہا گیا، ہم سے بھی کہا جا رہا ہے. ہماری امت میں بھی غلو کیا، آپ مختلف صورتیں دیکھ سکتے ہیں، مختلف موضوعات کو لے کر غلو کیا گیا. مثال کے طور پر ایک طرف جو ہے وہ آپ علم کا موضوع لے لیجئے، عقل کا موضوع لے لیجئے، تو عقل کے بارے میں ایک طرف ایک گروہ گیا جو معتزلہ کہلاتا ہے، انہوں نے کہا کہ کل کا دین عقل سے اخذ کیا جائے گا. دوسری طرف ان کے بالمقابل ایک ظاہریہ کا گروہ بن گیا جنہوں نے کہا کہ بس آیت کے ظاہر سے معنی اخذ کریں گے، حدیث کے ظاہر سے معنی اخذ کریں گے، فقہ، فہم، تفقہ، تعویل، توجیہ اور اسی طرح سے ترجیح، ان سب کی کوئی ضرورت نہیں. انتہاؤں پر چلے گئے. حضرات صحابہ اکرام کا ماجرا لے لیجئے، ان کے بارے میں بھی انتہاؤں پر گروہ بنتے چلے گئے. ایک گروہ وہ تھا، ایک گروہ وہ ہے جس کو اہل تشیع کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ بغض صحابہ میں ساری حدود جو ہے وہ پار کر دیا، اور نعوذ باللہ صحابہ اکرام جو معیار ایمان اور مدار ایمان ہے ان کو ہی ان کی تکفیر شروع کر دی. ازواج مطہرات کے بارے میں اپنے خبث باطن کا اظہار کرنے لگے. تو ایک گروہ یہ ہوا کہ انتہا پر چلے گا. دوسرا گروہ جو کہ حضرات صحابہ کا دفاع کر رہا تھا ابتداء، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے اس نے یزید کا بھی دفاع شروع کر دیا، تاسبی کہلائے. اور حضرات صحابہ میں سے حضرت علی اور حضرت حسین، حضرت حسن ایسے جلیل القدر صحابہ اکرام کے خلاف ہو گئے، اور جو ہے وہ جو امت کے مابین تقدیم ہے صحابہ کی، جو ترتیب ہے ان کی فضیلت کی، اس کو خراب کر دیا. حالانکہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا اپنا مقام ہے، مگر ان سے پہلے یعنی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کی جو ترتیب خلافت ہے یہی ان کی ترتیب فضیلت ہے. اور کہاں یزید جیسا بد کردار آدمی، بیکار آدمی جس کے بارے میں امت کے سارے اسلاف نے جو ہے وہ مذمت کی ہے، وہ کہاں برابر ہو سکتا ہے یا افضل ہو سکتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر آدمی کے، جو اپنے زمانے میں روح ارضی کے افضل ترین آدمی ہیں. ایسے آدمی سے برابری کر رہے ہیں تو یہ ناسبی کہلائے. یہ ایک اور گروہ بن گیا. تو یہ انتہائیں ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ایک طبقہ ہے وہ جو ہے غلو کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے باب میں، اور اسی طرح سے اپنے جو بڑے ہیں اور جن کو اپنے طبقات کے بڑے ہیں تو اپنے بزرگوں کو نبوت کے مقام پر پہنچا دے گا، معصوم سمجھنے لگے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کے مقام پر پہنچا دے گا. یہ غلو کی صورت. دوسری طرف ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو ہر طرح کے تقدس کے انکاری ہیں اور جو ہے وہ ائمہ دین کی تقلید کو شرک بتلاتے ہیں. حالانکہ دوسری طرف محدثین کے احکامات، یعنی محدث بتائیں گے کہ حدیث صحیح ہے تو ان کی بات تو اس میں مان لیں گے، یعنی تحقیق محدث کو حدیث کے معاملے میں معتبر جانیں گے، مگر فقہ کے معاملے میں تحقیق فقہاء کو تقلید کو شرک بتا دیں گے، ان کی تقلید کو شرک بتا دیں گے. یہ کیسی بے عقلی والی بات ہے. تو یہ جو انتہائیں ہیں یہ دین کا طریقہ نہیں ہے، غلو کا طریقہ نہیں. غلو کا طریقہ دین کا طریقہ نہیں ہے. بتایا گیا اہل السنہ والجماعہ جو ہے وہ حقیقت پر چلنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اعتدال کے راستے کو اختیار کیا. قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، غلو نہ کرو اپنے دین میں ناحق، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور دیکھو پیروی نہ کرو ان لوگوں کی خواہشات کی، قد ضلوا من قبل، جو گمراہ ہو چکے اس سے پہلے، واضلوا کثیرا، اور انہوں نے گمراہ کیا بہت سو کو، وضلوا عن سواء السبیل، اور وہ خود بہک گئے سیدھے راستے سے. لعن الذین کفروا، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، جو بنی اسرائیل میں سے تھے ان پر لعنت کی گئی حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی، و عیسی ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی. آج بھی تورات و انجیل میں علماء انجیل میں اور تورات میں انبیاء بنی اسرائیل کی زبانی اپنی قوم پر لعنت وہ منقول ہے. اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے ان لوگوں کے بارے میں اعلان برات جو ان کو بقیہ سب پر افضل قرار دیتے ہیں. یہ دونوں گروہ ان میں مشابہتیں پائی جائے، اپنے اپنے ان کتابوں میں لعنتیں اور یہ براتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے باوجود وہ کیے ہوئے ہیں جس پر لعنت کی گئی. تو کہا کہ اللہ نے لعنت کروائی ان انبیاء زبانی بھی ان گروہوں کے اوپر، بسبب اس کے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور اس لیے کہ وہ حد سے گزرنے والے تھے. کانو، ان کی روش کیا تھی، لا يتناہون عن منکر، کہ روکتے نہیں تھے برے کاموں سے، فعلوہ، اور ان کاموں کو کرتے بھی تھے.
ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ خود بھی برے کام کرتے تھے اور دوسروں کو روکتے بھی نہیں تھے. اور بتایا کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، ایسے کاموں سے نہیں روکتے تھے، ایسی برائیوں سے نہیں روکتے تھے جن میں خود مبتلا ہوتے تھے. جس برائی میں خود مبتلا ہو جائے اس سے دوسروں کو نہ روکیں. یہ بھی ایک سنگین جرم ہے کہ حق بات کہنا چاہیے چاہے انسان کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہوں. حق بات کہتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں یا نہیں. حق بات کہنا یہ ایک فریضہ ہے، عمل پیرا ہونا یہ ایک اور فریضہ ہے. تو اگر ایک فریضہ ادا نہیں کر پا رہے تو دوسرا فریضہ تو پورا پورا ادا کرو، اس میں کیوں کوتاہی کرتے ہو. تو کہا کہ ان کا مرض یہ تھا کہ دونوں طرح سے یہ مبتلا تھے، برے کاموں میں مبتلا بھی تھے اور ان سے روکتے بھی نہیں تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، البتہ برا ہے جو وہ کرتے تھے. ترا کثیرا منہم، آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سو کو یتولون الذین کفروا، کہ وہ دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. لبئس ما قدمت لہم انفسہم، البتہ برا ہے جو کچھ آگے بھیجا ان کے جیوں نے، یعنی انہوں نے جو اعمال کیے ہیں. سخط اللہ علیہم، کہ ناراض ہوا اللہ ان پر. وفی العذاب ہم خالدون، اور یہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے عذاب میں. یہاں سے بھی علماء نے عقیدہ کیا کہ خلود فی النار کی جو سزا ہے یہ ایسے ہی لوگوں کے لیے جو کفر پر مرتے ہیں، اہل ایمان کے لیے خلود نہیں ہے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر یہ ایسے ہوتے کہ ایمان لے آتے اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو یہ نہ بناتے ان کافروں کو اپنا دوست. تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. یعنی ایک تو علامت کے معنی میں کہ اگر یہ ایسا نہ کرتے تو یہ درست ہوتے، یعنی ہدایت والے ہوتے، اور دوسری بات یہ ایسا نہ کرتے تو یہ ہدایت پر ہوتے، یعنی یہ کہ یہ ان کے لیے بہتر ہو جاتا، ہدایت کا ذریعہ بنتا. کیا ہوا کہ ایک گٹھ جوڑ پیدا ہو گیا یہود و نصارہ کا اور مشرکین مکہ کا مسلمانوں کے خلاف، جس کی آگے کی صورتیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن زیادہ لوگ ان میں سے فاسق ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، یقیناً آپ پائیں گے لوگوں میں سے زیادہ شدید عداوت رکھنے میں، یعنی دشمنی رکھنے میں، للذین آمنوا، اہل ایمان کے بارے میں، الیہودہ، ان لوگوں کو جو یہودی ہوئے، والذین اشرکوا، اور ان لوگوں کو جو مشرک ہوئے. یعنی یہود اور مشرکین یہ دو گروہ مسلمانوں سے عداوت رکھنے میں زیادہ آگے ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور دوسری طرف یہ بھی آپ دیکھیں گے، پائیں گے آپ اس بات کو کہ مسلمانوں سے مودت کے اعتبار سے محبت رکھنے میں زیادہ قریب کون ہے؟ للذین آمنوا، اہل ایمان سے محبت رکھنے میں، الذین قالوا، جنہوں نے کہا انا نصارى، کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، یعنی وہ عیسائی. ذالک بأن منہم قسیسین، یہ اس لیے ہے کہ ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ماہرین ہیں علوم کے، وہ رہبانن، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش رہتے ہیں، وہ ایسے ہیں جو اللہ والے ہیں، زاہد قسم کے لوگ ہیں. وانہم لا یستکبرون، اور اس لیے کہ یہ لوگ تکبر نہیں کرتے. علماء نے لکھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان تین گروہ کے احوال تھے، مشرکین، یہود و نصارہ، کہ مشرک اور یہود یہ زیادہ دشمنی میں آگے بڑھے ہوئے تھے. نصارہ اس زمانے کے وہ نسبتاً خیر پر تھے کہ ان کے اندر اس وقت تک، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی قریب کا تھا ان کی نسبت، تو وہ اس وقت تک یہ دو صفات کے حامل تھے کہ ان میں پڑے ہوئے لوگ یعنی ماہر علماء اور زاہد قسم کے راہب وہ موجود تھے. اور یہ صفات جس قوم میں جتنی ہوں گی قریب ہے کہ وہ حق کو قبول کر لے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آج کے انگریزوں میں بھی یہ صفات ہوں، آج جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں ان میں بھی یہ صفات ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ آج ہمارے ہاں بعض بداندیش لوگ اور ناسمجھ لوگ وہ اس آیت کا اطلاق اس زمانے کے انگریزوں پر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے قریبی دوست ہیں اور قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ یہ زیادہ تمہارے دوست ہیں. یہ بات کہتے ہیں وہ کہ صحیح نہیں ہے. اگر یہ دو صفات آج ان میں نہیں پائی جاتی جو قرآن حکیم بتا رہا ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ تمہاری محبت میں پھر قریب نہیں ہے. اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صفات ان میں باقی نہیں رہی، یعنی نصارہ جو کہلاتے ہیں اور جو عیسائی کہلاتے ہیں ان میں یہ دو صفات باقی نہیں رہی کہ وہ قسیسین ان میں ہوں اور رہبان ان میں ہوں. قسیس کسے کہتے ہیں؟ عقل والا آدمی، سمجھ والا آدمی جو شریعت کا علم رکھتا ہو. اور یہ وہاں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ یہ لفظ شروع ایسے ہوا تھا کہ ایک خاص پادری تھا جس کا نام قسیس تھا، اور اس شخص نے تحریف انجیل کے خلاف مہم چلائی تھی اور باقاعدہ کھڑا ہو گیا تھا کہ میں کتاب میں تحریف نہیں کروں گا. تو ایک فرقہ بن گیا بعد میں کہ جو تحریف کے خلاف تھا عیسائیوں میں.
اگرچہ وہ باقی نہ رہ سکی، یعنی اس کی کوشش باقی نہیں رہ سکی، بعد والوں نے تحریفات کر دی، مگر علماء کے لیے یعنی راست باز علماء، حق و علماء، ان کے لیے اہل کتاب کے ہاں پھر یہ لفظ قسیس استعمال ہونے لگا۔ عربوں کے ہاں بھی قسیس الابل کا لفظ استعمال ہوتا تھا کہ یہ وہ آدمی ہے جو کہ اونٹوں کی بیماریوں کا جاننے والا ہے، یعنی اس کا طبیب ہے، تو کسی بھی علم کے ماہر کو کہہ دیتے تھے، یعنی عالم کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ اور رہبان کسے کہتے ہیں؟ یہ رہب سے ہے، یعنی خوف سے، جو انتہائی خوف رکھنے والے ہیں۔ تو وہ اللہ والے لوگ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش رہتے ہیں، آخرت کی تیاری میں مشغول رہتے ہیں، عبادت کو زیادہ اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو رہبان کہا گیا۔ تو یہ دو ایسی صفات ہے کہ اہل کتاب میں بھی ہوں، یعنی عقیدے کی اس برائی کے باوجود بھی اگر یہ صفات ہے تو اللہ فرما رہے اہل ایمان سے قریب ہوں گے۔ تو غور کرنے کی بات ہے کہ اگر یہ دونوں صفات پیدا ہو جائے اہل ایمان میں پختگی کے ساتھ تو ان کا کیا مقام مرتبہ ہوگا، پھر یہ اللہ کی نگاہ میں کتنے اچھے ہوں گے۔ تو علم میں پختگی اور اسی طرح سے زہد کی کیفیت، یعنی دنیا سے بے رغبت رہنا، یہ دونوں ایسی صفات ہیں جو قابل تعریف ہیں۔ یہاں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ 4 رکعت ادا کریں گے۔